لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہم بہت سارے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، لیکن 3 کاموں میں ہمیں جلدی کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 3 کاموں میں ٹال مٹول نہ کرو۔ نمبر 1، نماز میں، کہ نماز کا مستحب وقت ہو جانے پر نماز میں ٹال مٹول مت کرو۔ تدفین میں، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس میت کو دفن کرنے میں ٹال مٹول مت کرو۔ اور تیسری بات، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر مت کرو۔ کل کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، تبھی کر لوں گا، توبہ کرنے کے اندر بھی جلدی کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جو لوگ توبہ 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 خالی کرتے اس سے کام نہیں چلے گا۔ سچی توبہ کی پہچان اور نہایت آسان چیز جو بیان کی گئی ہے اسے آپ سماعت فرمائیں۔ بعض حکماء نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ پہلی چیز، 4 باتوں سے توبہ کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ 4 باتوں سے توبہ کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ڈوز آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، بہت زیادہ ڈائجسٹ کرنا شاید مشکل ہو جائے۔ آج اتنا ہی، اس لیے کہ یہ باب ہی اتنا لمبا ہے کہ کئی دنوں تک صرف اسی پر گفتگو ہو، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس نشست کے اندر وابستگان سلسلہ ہوں یا وابستگان تحریک ہوں، سب اپنے احوال قلب کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے توبہ کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ 4 باتوں سے توبہ کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ ہم نے سچی توبہ کی ہے یا نہیں کی۔ کتنی چیزوں سے کھل جاتی ہے؟ بولیے، 4 باتوں سے۔ نمبر 1، ایک یہ کہ بندہ اپنی زبان کو فضول گوئی، دروغ گوئی اور غیبت سے روک لے، بند کر لے۔ یعنی آپ نے سچی توبہ کی ہے اور آپ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، اس کو اگر جاننا ہو تو اس کی پہچان کیا ہے؟ پہلی پہچان یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے جھوٹ بولنے سے بچ جائیں، غیبت کرنے سے بچ جائیں اور فضول باتوں سے اپنی زبان کو روک لیں، تو سمجھ لینا کہ آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کی۔ یہ پہلی پہچان۔ دوسری پہچان، کسی کے لیے دل میں حسد اور دشمنی نہ پائے۔ اپنے دل کے اندر بغیر کسی شرعی عذر کے کسی کے لیے بھی دل میں حسد نہ ہو۔ اگر اللہ کسی کو نواز رہا ہے تو دعا کرے مولا تو اسے اور نواز، دیکھ کر کے یہ نہیں کہ کب یہ تباہ اور مجھے اطمینان ہو، نہیں۔ اگر دل اتنا صاف ہو جائے کہ حسد کسی کا دل میں نہ ہو تو سمجھ لینا اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ تیسری یہ ہے کہ بری سنگتوں کو چھوڑ دے، برے ساتھیوں کے پاس نہ بیٹھے۔ جن ساتھیوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے دل گندا ہو گیا، برا ہو گیا، برائیوں کا جذبہ پیدا ہوا، ان کی سنگت چھوڑ دے، ان کی صحبت چھوڑ دے۔ یہ تیسری بات۔ اور چوتھی بات جو فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ موت کے لیے تیاری شروع کر دے۔ کائے کے لیے تیاری شروع کر دے؟ موت کے لیے۔ بس یہ سوچے اب موت آئے گی، کب موت آئے گی، تب موت آئے گی نہیں معلوم۔ اور کورونا نے تو یہ بتا بھی دیا سب کو، اچھے اچھے جوان، بخار آیا، پیچ نکلے، نیومونیا ہوا، چلے گئے۔ اب یہاں موت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، موت کے حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو مہر بنائی تھی نا، کہ خطوط لکھتے تھے اس کے بعد جو مہر لگاتے تھے، اس مہر میں کیا لکھا تھا؟ مہر میں کیا لکھا تھا؟ کفانی بالواعظ موتن، عمر نصیحت کے لیے موت ہی تیرے لیے کافی ہے، اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں۔ یہ آپ نے اپنی مہر کے اندر رکھا تھا، اور اس طرح سے موت کو یاد رکھتے تھے کہ رات کو جب سونا ہوتا تو سونے سے پہلے اپنی
جو ہے وہ درے کو چادر کے نیچے سے، چٹائی کے نیچے سے نکالتے تھے اور اپنے پیر پر مار کر کے کہتے تھے عمر بتا آج پورا دن تو نے کیا کیا ہے. یہ اپنے پیر سے سوال پوچھتے تھے. پتہ نہیں کس حال میں موت واقع ہو جائے. تو موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری میں لگ جاؤ. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب قبرستان جاتے نا تو قبرستان جانے کے بعد بہت روتے، قبر کے پاس کھڑے ہوتے، بہت روتے تھے. کسی نے پوچھا حضور آپ قبرستان جاتے ہیں تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر بہت روتے ہیں، آپ کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جاتا جتنا آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے روتے. تو اب سنیے، ارشاد فرماتے ہیں قبر پہلی منزل ہے، اگر یہ درست رہی تو باقی کی منزلیں خود بخود آسان ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی باقی کی منزلیں. موت کو مت بھولو. اور یہ بات بھی یاد رکھو بندہ ادھر قبر میں گیا اس کی دنیا ختم ہو گئی، دنیا ختم. بظاہر قبر زمین کے اوپر ہی نظر آتی ہے کہ زمین کے اندر ہی اس کو بھیجا جا رہا ہے، زمین کے اندر اسے ڈالا جا رہا ہے، زمین دنیا کے اندر نظر آتی ہے، لیکن وہ بندہ دنیا میں نہیں ہوتا، اس کی آخرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو موت کی تیاری کرو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے دل کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، احوال قلب کے لیے، تزکیہ قلب کے لیے پہلی چیز ہے توبہ. اور یہ توبہ کے حوالے سے میں نے 4 باتیں خاص طور پر بتائیں کہ صرف اور صرف کان پکڑ کے گال پہ ہاتھ مار کے زبان سے توبہ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی زبان اگر جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، فضول گوئی سے رک جاتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کسی کے لیے دل میں حسد نہیں ہے، اسی کے ساتھ ساتھ برے دوستوں کی سنگت سے آپ نے چھوڑ دی، اور چوتھی چیز موت کی تیاری میں لگ گئے، تو سمجھ لو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے توبہ کی ہے. اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قلب کی صفائی عطا فرمائے گا اور دل کو منور و مجلہ فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وابستگان تحریک اور وابستگان سلسلہ سے میری گزارش ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے روزانہ بلا ناغہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھ لیا کریں. یاد رکھیں اسی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ بلا ناغہ ادا کریں. جان بوجھ کر کے 1 وقت کی نماز کو بھی قضا نہ کریں. اسی کے ساتھ روزانہ 100 مرتبہ درود شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً پیش کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت اپنے لیے لازم کر لیں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت یہ بھی اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جو بندہ مومن روزانہ سورہ یاسین کی صبح تلاوت کرے، اللہ اس کے پورے دن کو سکون کے ساتھ گزار دیتا ہے، اسے قلبی فرحت عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج تک کے کیے ہوئے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں. اللہ رب العزت جل جلالہ کے قانون اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنا دل خود آپ جانچیں، اگر عبادت میں لذت نہیں ملتی اور گناہوں میں سکون ملتا ہے تو سمجھ لینا کہ
کہ آپ کے اور رب کے درمیان فاصلہ بڑھ چکا ہے، اور پھر توبہ کیجئے، اس چیز کا غم اپنے اندر پیدا کیجئے، اللہ عز و جل کے قریب ہونے کی کوشش کیجئے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و توفیل آج کی نشست کو ہم سب کی نشست کو اللہ عز و جل آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے اسے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور ہمیں سچی توبہ کر کے اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔